میں گھر کا کام نہیں کروں گی، میں کھانا نہیں بناؤں گی، میں برتن نہیں دھوؤں گی، میں صرف کریئر پہ فوکس کروں گی۔ کریئر تو بن گیا، پر گھر کا کیا؟ السلام علیکم، میں ہوں تاشا افتخار، اور آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے بارے میں، ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں جو کہ آج ہمارے گھر کا، ہمارے پاکستان کا تقریباً ہر گھر ہی فیس کر رہا ہے۔ پاکستان ہمارا پیارا ملک جہاں 24 کروڑ لوگ رہتے ہیں اور تقریباً 4 کروڑ 11 لاکھ گھر ہیں، اور ہر گھر میں آپ کو پتا ہے کوئی نہ کوئی پیاری سی بیٹی ہوتی ہے جو سپنا دیکھتی ہے کچھ بننے کا، ڈاکٹر بننے کا، انجینئر، کانٹینٹ کریٹر، لائر، اور پیرنٹس بھی اس کو ہر طرح سے سپورٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کی فیس دیتے ہیں، اس کو ہر طرح سے سپورٹ کرتے ہیں، ہر چیز میں انویسٹ کرتے ہیں تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ بن سکے۔ ہماری بچیوں کو اس حد تک سپورٹ کیا جاتا ہے کہ مائیں خود جتنے بھی گیسٹ آتے ہیں ان کو دیکھتی ہیں، گھر کے سارے کام کرتی ہیں، اور بیٹی کو کہتی ہیں بیٹا تم صرف پڑھنا، تمہارا کریئر بن جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ماشاءاللہ سے ہماری بچیاں اتنی زیادہ ذمہ دار اور احساس والی ہوتی ہیں کہ ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں ہمارے اوپر اتنے پیسے لگا رہے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ بن جاتی ہیں۔ بیٹے سمہاؤ پھر بھی تھوڑا سا ہمارا پڑھائی میں کمزور ہوتے ہیں، جو بچے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا کریئر بناتے ہیں، لیکن موسٹلی بیٹے جو ہیں ان میں احساس کی کمی ہوتی ہے، بیٹیاں جو ہیں ان میں احساس زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حساس ہوتی ہیں، تو وہ محنت کر کے اپنا کریئر بناتی ہیں، وائٹ کوٹ پہنتی ہیں، گریجویشن کیپ پہنتی ہیں، لیکن یہاں پر آ کے ایک چیز مس ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں وہ اپنا کریئر تو بنا لیتی ہیں لیکن وہ گھر نہیں بنا پاتی، وہ ایک ایسا ذمہ دار روپ نہیں اپنا پاتی جو کہ ان کو ایک گھر میں سکسیسفل بنا سکے۔ ان کے شوہر ان سے شکایت کرتے ہیں، ان کے رشتہ دار، ان کے سسرال والے ان سے شکایت کرتے ہیں، اور وہ بچیاں جو کہ کریئر میں سکسیسفل ہوتی ہیں، فل کانفیڈنٹ ہوتی ہیں، پریزنٹیشن دے رہی ہوتی ہیں، کلائنٹس کو ڈیل کر رہی ہوتی ہیں، ڈیلز کروڑوں کی ڈیلز کو کلوز کر رہی ہوتی ہیں، ان کو گھر کی گول روٹی بنانی نہیں آتی، کچن کا سیٹ اپ سمجھ نہیں آتا، گھر چلانا ان کے لیے ایک پریشر بن جاتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ بیلنس جو ہے وہ مسنگ ہے، ٹھیک ہے، ہماری ماؤں نے صرف گھر سنبھالا اور ان کی زندگی کافی چیزوں کو مس کر گئی، ٹھیک ہے، اور آج کی جنریشن صرف کریئر سنبھال رہی ہے، آج کی بچیاں جو ہیں وہ کریئر پہ زیادہ فوکس کرتی ہیں اور ان کی زندگی کا ہوم، کمفرٹ، پیس، رشتے، یہ سب مس ہو جاتے ہیں۔ یعنی پہلے مائیں ڈیپینڈنٹ ہوتی تھیں، اپنے شوہروں سے مار کھاتی تھیں، اور پھر کہیں نہ کہیں ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا تھا کہ فائنینشلی اگر انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، میری بچیاں جو ہیں وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گی تو ان کو کل کو کسی کی محتاجگی نہیں ہوگی، اور کہیں نہ کہیں یہ بات 100% صحیح بھی ہے، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے بچیوں کو کہ کل کلاں کو وہ کسی ایسی بات کی وجہ سے مطلب مجبوری سے رشتہ نہ نبھاتی رہیں کہ ہم واپس نہیں جا سکتے، ہمارے پیرنٹس ہمیں کیسے سنبھالیں گے، ہمارا خرچہ کون اٹھائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سارے چکر میں پہلے ایک ایکسٹریم پہ تھے ہم لوگ کہ بالکل ہی بچیوں کو پڑھنے نہیں دیتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ ہاں بھائی تمہاری شادی ہم نے کر دی ہے، اب تمہارا جنازہ یہاں سے آنا چاہیے، اور اب ایک ایکسٹریم سے دوسری ایکسٹریم تک ہم آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ ہم بچیوں کو کہتے ہیں کہ صرف کریئر پہ فوکس کرو، انڈیپینڈنٹ بن جاؤ، پڑھو پڑھو پڑھو، اور گھر کے چھوٹے چھوٹے کام، گھر کو مینیج کیسے کرنا ہے، لوگوں سے ڈیل کیسے کرنا ہے، گیسٹ کو کیسے سنبھالنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بچیاں نہیں سمجھ پاتی۔ اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ گھر بھی ایک رول ہے، کریئر کی طرح جہاں فیلڈ میں ایکسپرٹ بننے کے لیے ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے، ویسے ہی گھر چلانے کے لیے بھی سیکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھو کہ کوئی بھی ڈگری 2 سال سے کم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور 12 سال پڑھنے کے بعد آپ کو کچھ حد تک شعور آتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد 4 سال کی آپ کی گریجویشن کی ڈگری ہوتی ہے، 2 سال کی آپ کی ماسٹرز کی ڈگری ہوتی ہے، اور آن ورڈ جیسے آپ چلتے جاتے ہو ایم فل یا پی ایچ ڈی کے لیے تو وہ ڈفرینٹ ڈیوریشن کی ڈگریز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب تک آپ اس کی ساری ریکوائرمنٹس پوری نہیں کرتے، اس کی ٹریننگ پوری نہیں کرتے، آپ اس فیلڈ میں ایکسپرٹ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح گھر چلانے کے لیے بھی آپ کو سیکھنا پڑتا ہے، آپ کو ساتھ ساتھ ہر چیز سکھانی چاہیے ماؤں کو تاکہ ایٹ دا اینڈ بچیاں ایکسپرٹ ہو جائیں۔ ایک دم سے بچیاں جو ہیں وہ جب ایجوکیشن کے بعد فارغ ہوتی ہیں تو 1 یا 2 مہینے میں تو وہ ہر چیز نہیں سیکھ پاتی نا، ان کو بہت ڈیفیکلٹی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہاؤس ہیلپ بھی ہوں یا میڈز بھی ہوں، ان سے بھی اگر آپ نے کوئی کام کروانا ہے نا، ان سے بھی کوئی چیزیں کروانی ہیں تو جب تک آپ کو خود وہ چیزیں نہیں پتا ہوں گی تو آپ ان کو لیڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ گھر ایک ٹیم کی طرح ہوتا ہے، اور ٹیم لیڈ جو ہے وہ عورت ہوتی ہے، اس سے ایک اپنا رول ادا کرنا پڑتا ہے، پھر چاہے وہ کھانا بنانا ہو، شوہر کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہو، یا پھر بچوں کو سنبھالنا ہو، یہ سب ایکولی امپورٹنٹ رولز ہیں۔
آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب کریئر بن جاتا ہے بچیوں کا، ٹھیک ہے، تو پھر ان کو ایک دن دوسرے گھر جانا ہوتا ہے. وہ دن آ جاتا ہے جو کہ ان کی شادی کا دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مہندی، بارات، ریسیپشن، سب کچھ فیری ٹیل جیسا لگ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس فیری ٹیل کے بعد ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے، ریالٹی کی کہانی. جو لڑکی کل تک اپنے کمرے میں چل کر رہی تھی، رات کو نیٹ فلکس دیکھ رہی تھی، بریک فاسٹ کبھی 12 بجے کرتی تھی اور کبھی 2 بجے اٹھ کے کرتی تھی کہ ماما میں ٹیسٹ پریپیئر کر رہی ہوں، مجھے ڈسٹرب نہ کرنا، وہ ایک ہی دن میں بہو، وائف اور گھر کی ذمہ دار ممبر بن جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر شروع ہوتا ہے ایک ایموشنل رولر کوسٹر. کھانا نہیں بنانا آتا، گھر کا کام بھی سیکھنا چاہیے تھا، بس کریئر اور فون میں گھسی ہوئی تھی. تم ڈاکٹر تو بن گئی ہو لیکن رشتے سنبھالنا تمہیں نہیں آتا. ماں نے یہی کچھ سکھایا ہے، تمہارے گھر میں ایسے کام ہوتا ہے. یہ وہ ساری کمپلینز ہیں جو کہ اس لڑکی کو ہر روز سننی پڑتی ہیں. اور پھر وہ بچیاں شادی کے بعد سائلنٹ ہو جاتی ہیں. ان کی آنکھوں میں وہ سپارکل نہیں رہتا، وہ چمک نہیں رہتی جو گریجویشن کے دن تھی. ان کا کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے کیونکہ اب ہر دن انہیں فیل کروایا جاتا ہے کہ تم زیرو ہو، تم ادھوری ہو، تمہیں کچھ نہیں آتا، نہ ماں جیسی بن سکی، نہ وائف جیسی بن سکی، ٹھیک ہے. اور وہ ہر ٹائم یہی سوچتی رہتی ہے کہ میری کیا غلطی ہے؟ کیا میری غلطی کریئر بنانا تھا؟ کیا مجھے گھر چلانا بھی سیکھنا چاہیے تھا؟ اور پھر وہ گلٹی ہوتی رہتی ہے، انزائٹی ہوتی ہے اس کو، اور ایموشنل برن آؤٹ کا شکار ہو جاتی ہے. لیکن جیسے کہ ہر پرابلم کا سلوشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پرابلم کا سلوشن بھی ہے، ٹرکی ہے، تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے، لیکن ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے یہ ذمہ داری سمجھنا ضروری ہے کہ گھر چلانا کوئی چھوٹی سکل نہیں ہے. جیسے تمہاری ڈگریز حاصل کرنے کے لیے سالوں کی محنت ہے، ویسے ہی ریلیشن شپس، رشتے اور گھر کے رولز سیکھنے کے لیے بھی وقت دینا پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنا کریئر چھوڑ دو، بلکہ تمہیں کریئر کے ساتھ ساتھ گھر کے کاموں میں بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. لیکن اب وہ وقت تو گزر گیا. چلیں اب جو چھوٹی بچیاں، ان کی مائیں تو ان کو سکھائیں، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ ان کو اپنے ساتھ کچن میں لگائیں، گیسٹ کے سامنے ان کو لے کے جائیں، ان کو کہیں کہ بچے ان سے بات کرو، یہ ہمارے انکل ہیں، یہ ہماری آنٹی ہیں، ٹھیک ہے. ان کے ساتھ ضرور رہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے، لیکن ان کو بات کرنا، مینج کرنا سکھائیں، ٹھیک ہے. اور وہ بچیاں جن کی شادی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، وہ ماشاءاللہ سے ذمہ دار ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، ایک اچھا رول پلے کر رہی ہیں پروفیشنلی، تو وہ چیزوں کو سیکھ سکتی ہیں. تھوڑا سا ٹائم ان کو دینا ہوگا، ڈیلی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کچن میں، اور انٹرنیٹ سے سیکھیں. یوٹیوب پہ ہر چیز ہے، یہاں پہ کوکنگ کی ہر ریسیپی ہے، اس کو ٹرائی کریں. پہلے بیسک ریسیپیز سے ٹرائی کریں، کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ میں ذائقہ لے کے آئیں. جو چیز آپ کو ٹیسٹی لگے گی نا، آپ کی کھانے والی، تو وہ سب کو ٹیسٹی لگے. اس لیے ہسبینڈ کو، ساس کو پریزنٹ کرنے سے پہلے خود کھا کے دیکھیں. اگر آپ سیٹسفائیڈ ہیں تو پھر آپ ان کو پریزنٹ کر سکتی ہیں. پھر اب اس کی پریزنٹیشن پہ دھیان دیں، روم کی صفائی پہ دھیان دیں، ٹھیک ہے. لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں، ہر ٹائم اپنے فیس پہ ایک اسمائل رکھیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات، آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر چیز ایک ہی دن میں نہیں سیکھی جا سکتی. نہ کوکنگ، نہ رشتے، نہ سب کا موڈ. ہر دن ایک نئی لرننگ ہوگی، ٹھیک ہے. اور صبح اٹھنے کا ٹائم سیٹ کرنا ہوگا. گھر کے کام کو سیکھنا شروع کرو، ٹھیک ہے. اپنے رشتوں سے بات کرو، اپنے ہسبینڈ سے بات کرو. پھر اس کے بعد اپنے سسرال والوں سے بات کرو، انہیں سمجھانے کی کوشش کرو کہ ہاں بھائی اب یہ چیز تو ہو گئی، اب بچی نے چلو نہیں ساری زندگی کام کیا، لیکن ایک نئی پازیٹیوٹی کے ساتھ، ایک نئے عزم کے ساتھ ہمیں یہ سیکھنا ہے. آپ بھی ہماری ہیلپ کریں، میں اس چیز کو کرنا چاہتی ہوں، میں اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کرنا چاہتی ہوں. آلدو سم ٹائمز لوگ بہت سی پرابلمس کریٹ کرتے ہیں، پالیٹکس کرتے ہیں، بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لیکن آپ پازیٹیو رہو گے تو آپ کر لو گے. پھر ایک چیز کا خیال آپ کو رکھنا ہے کہ سیلف ریسپیکٹ پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. بہت بار نئے گھر میں لڑکیوں کو یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ تم اس گھر کا پارٹ نہیں ہو، لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ اس گھر کا پارٹ بھی ہو، عزت بھی ہو، اور مہمان نہیں ہو. خود کو اسمال مت سمجھنا کہ ایک سروس گرل بن کے رہ جاؤ، اور اتنی ایگو بھی مت رکھنا کہ ہر بات پہ پروف کرنا پڑے کہ تم رائٹ ہو. سافٹ رہو لیکن اسٹرانگ بھی رہو. پھر یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اپنی اسکلز اور کریئر کو الائیو رکھو، ٹھیک ہے. شادی کے بعد ضروری نہیں کہ ہر لڑکی فوراً جاب کرے، لیکن تمہارا ٹیلنٹ، تمہارا لکھنا، تمہارا آرٹ، تمہاری اسکل، اس کو مرنے مت دینا. ایون اگر تم فل ٹائم گھر پہ ہو، مطلب تم نے بریک لی ہوئی ہے، تو بھی تھوڑا وقت روز اپنے لیے نکالو. کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو، کریٹیو ضرور کرو. وہ تمہاری پہچان کا حصہ ہے. تم نے ایک عرصہ لگایا اس کریئر کو بنانے میں، ٹھیک ہے، تو اس سے ایک دم سے چھوڑ مت دینا. اپنی اسکلز کو، اپنے ہنر کو چھوڑ مت دینا. اور ایک ضروری بات کہ شادی کے بعد لڑکیاں سب کا خیال رکھتی ہیں. پھر ان کو تھوڑا سا گلٹ ہونا کہ ہمیں یہ کام نہیں آتا، تو وہ اس چیز کو پروو کرنے میں سب کا خیال کرتی رہتی ہیں، لیکن خود کو اگنور کر دیتی ہیں. کبھی اسکن کیئر چھوڑ دیتی ہیں، کبھی ورک آؤٹ چھوڑ دیتی ہیں، کبھی جو ہے
اپنے آپ کو ٹائم دینا چھوڑ دیتی ہیں تو آپ نے اپنی انر گلو کو بھی جو ہے نا اس کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ڈیلی بیس پہ 1 گھنٹہ اپنے لیے ضرور نکالنا ہے. وہ ٹائم جو صرف آپ کا ہو, اس میں کوئی بھی نہ ہو, اس میں واک پہ جاؤ, میوزک سنو, اس میں آپ جو بھی آپ کی ایکٹیویٹی ہے آپ وہ کرو. کسی سے بات کرنی ہے بات کرو, لیکن اپنے لیے وقت نکالو. اور سب سے امپورٹنٹ, اپنے آپ سے پیار کرو. تم ابھی نئی ہو اس رول میں, اور ہر نئی جرنی میں ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے, کسی اور کی تعریف سے مت گھبراؤ. تمہارا پیس تمہارا اپنا ہے. ٹھیک ہے, اور تمہارا گلو بھی. شادی کے بعد تم صرف کسی کی بیوی یا بہو نہیں بنی, بلکہ تم ایک نئے ورین میں آئے ہو. ٹھیک ہے, اور یہ ورین دنیا کو ضرور دکھنا چاہیے. کانفیڈنٹ, کائنڈ اور بیلنسڈ. اوکے جی, یہ تھی آج کی ویڈیو. ہوپ فلی آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہو تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں, کامنٹ کریں, اور میری اس چھوٹی سی فیملی کا پارٹ بن جائیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. ہم ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.